اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین کرام، آج میں شروع کروں گی آج کی مجلس کو جناب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے قول سے۔ چھٹی مجلس ہم معصومین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ جس وقت جناب امیر کو خلافت پیش کی جا رہی تھی، چاروں طرف سے لوگ ہجوم کر رہے تھے کہ آپ خلافت قبول کر لیں، اور آپ انکار کر رہے تھے۔ پھر مجبوراً آپ نے خلافت قبول کی۔ اپنی قبول خلافت کی وجہ کو آپ بیان فرماتے ہیں، مجھے یہ رنج و اندوہ لاحق ہوا کہ کہیں اس امت کے حاکم وہ صفیہ گھٹیا لوگ نہ بن جائیں جو بندگان خدا کو غلام، مال خدا کو کھلونا بنا لے اور بدکاروں سے دوستی کریں، اور نیکوکاروں کے دشمن ہیں۔ یہ نظام ظلم کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ ظالموں سے، بدکاروں سے دوستی کرتا ہے۔ نیکوکار سب سے زیادہ مصیبت کا نشانہ بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ سوچتے ہوں گے کہ اس زمانے کے حالات پہ گفتگو خاصی طویل ہو گئی، حالانکہ عنوان تو یہ تھا کہ خواتین کربلا۔ دیکھیے، میں نے اس زمانے کے حالات پر گفتگو کو اس لیے طول دیا ہے کہ ہم کسی واقعے کی اہمیت اگر جاننا چاہیں گے، اور اہمیت کے تاریخ میں کوئی واقعہ اتنا اہم نہیں گزرا جیسا واقعہ کربلا ہے۔ کسی واقعے نے اتنا انسان کے ذہن کو متاثر نہیں کیا جیسا واقعہ کربلا نے۔ تو ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوتا ہے کہ اس واقعے کی ضرورت کیا تھی، یعنی کیا حالات تھے جن کی وجہ سے یہ واقعہ وقت کی ضرورت بن گیا، ناگزیر ہو گیا۔ اور اس سلسلے میں جیسا میں اس قول کو میں نے کئی دفعہ دہرایا ہے کہ حیات نو عطا کی امام علی مقام نے، گویا یہ حالات ہو گئے تھے کہ اسلام ختم ہو چکا تھا۔ یعنی جب آپ انکار بیعت کر کے نکلے ہیں تو مروان نے کہا کہ حسین تم بیعت کیوں نہیں کر لیتے، اس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی خوبی ہے۔ تو آپ نے کہا تھا اگر امت کے حاکم یزید جیسے ہوں تو پھر اسلام کو رخصت کر دینا چاہیے، یعنی اب نوبت آ گئی، اسلام رخصت ہو چکا۔ ورنہ حیات نو کا کیا مطلب ہے؟ حیات نو کا تو یہی مطلب ہے کہ جب زندگی ختم ہو جاتی ہے پھر سے نئی زندگی لینا۔ تو اس لیے میں ان حالات کو تفصیل سے بیان کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں ایک تصویر بنے کہ امام کے اس اقدام کی انسانیت کو کیا ضرورت تھی، دین اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر ہم سمجھیں گے کہ اتنے بڑے اقدام میں، اتنے ظلم کے خلاف امام علی مقام کھڑے ہیں، اور خواتین بھی ان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ یہاں آ کے خواتین اقدام کے عزم اور ہمت اور ایمان اور ان کی شخصیات کا اندازہ ہوتا ہے
کہ ایسے کارنامے میں، ایسے مجاہدے میں جس میں امام کے ساتھ محض بات پر لوگ کھڑے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں خواتین بھی ساتھ ساتھ ہیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں ان خواتین پہ. مائیں آئی ہیں گھروں سے، اللہ کے رسول کے گھر سے مائیں آ رہی ہیں، علی کی بیٹیاں ہیں، علی کے گھر والے ہیں، حسین کے گھر والے ہیں، اور جن کے بچے جوان بھی نہیں ہیں وہ چھوٹے ہی بچوں کو لے کے نکل پڑی ہیں کہ اس انقلاب میں ان چھوٹے بچوں کو بھی ایک بار تاریخ ساز کردار ادا کرنا ہے. یہاں آ کے دیکھیے خواتین کربلا وہ پہچاننے کی کوشش کیجیے کہ کتنی بڑی خواتین ہیں، کتنی عظیم خواتین ہیں. اب دیکھیے میں اب کچھ اور حالات کی تفصیل بیان کرنا چاہوں گی. کل کی مجلس میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی کوفے میں ورود کیا واقعہ پڑھنا ہے کہ آپ نے کوفے میں جو بازار کوفہ میں اور دربار ابن زیاد میں خطاب فرمائے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے. ان خطابات کی کیا اہمیت ہے، کن حالات میں دیے گئے. دیکھیں یوں تو بیٹھ کے ہم بھی برا بھلا کہتے ہیں برائیوں کو، لیکن ان حالات میں بیوی نے جس دلیری کا، جس ایمان کا ثبوت دیا ہے تو یہ ہے کہ واقعہ کربلا کو زندہ رکھنا، کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا اور بیوی نے واقعہ کربلا کو زندہ رکھا. اس لیے میں آج مختصراً ظاہر ہے کہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گی کہ کوفے کا کیا منظرنامہ تھا جس وقت اہل بیت اطہار کوفے میں بحیثیت قیدیوں کے داخل ہوئے. اور جب کوفے کا ذکر آیا ہے اور بیوی کے جہاد کا ذکر آیا ہے تو شروع کروں گی جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت نامے سے. آپ کے وصیت نامے میں ایک آیت ہے، دیکھو خدا کی راہ میں اپنی جان سے، اپنی مال سے اور اپنی زبان سے جہاد کرتے رہنا. جان سے، مال سے اور زبان سے جہاد کرتے رہنا. یہ اس وصیت نامے کا حصہ ہے کہ جو نہج البلاغہ میں دیا ہوا ہے کہ جناب امیر المومنین نے یہ وصیت نامہ تحریر فرمایا ہے اپنی اولادوں کو، اپنے اہل خاندان کو قاتلانہ ضربت کے بعد. اب جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جیسے میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں، ان کا دارالخلافہ کوفے میں رہا تھا. 4.5 سال آپ نے حکومت کی ہے. کوفہ بصرہ یہ عراقہ ان کا علاقہ کہلاتا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ آپ نے ایک مثالی حکومت قائم کی، عدل اور احسان کے اصولوں پر مبنی. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آل امیہ کی حکومت کے زمانے میں سب سے زیادہ یہی 2 شہر مظالم کا نشانہ بنے. اور ظاہر ہے ہم جب کوفے میں جناب زینب کے خطاب کی بات کریں گے تو ہمیں یہ تو پتا ہو کہ کن حالات میں آپ خطاب فرما رہی ہیں. تو یہاں کوفے اور بصرے میں شامی حکومت کی طرف سے ظالم ترین لوگ بھیجے جاتے تھے حکومت کرنے کے لیے. زیاد کو بھیجا، پھر واقعہ کربلا کے زمانے میں ابن زیاد گورنر رہا ہے. اور اتنی لوگوں پہ پابندیاں تھیں کہ زیاد کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ اس کی خاص عادت یہ تھی کہ یہ بعض اوقات لوگوں کو اپنے قصر کے چاروں طرف جمع کرتا تھا اور ان سے کہتا تھا علی پہ تبرہ کرو، اور جو انکار کرتا تھا اس کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے جاتے تھے، اسے سولی دیتی جاتی تھی. یہ ظاہر زیاد کے زمانے کے حالات ہیں. اور پھر علامہ علی نقی ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ جب یہ بصرے کا گورنر تھا، اچھا بصرے اور کوفے دونوں کا گورنر تھا، یہ جب بصرے سے کوفے آتا تھا تو ایک اور اپنا نائب کو چھوڑ جاتا تھا، سمرہ بن جندب کو، بصری کی حکومت کے لیے.
تو اس نے بصرے میں یہ اعلان کیا کہ مجھ پر کھانا حرام ہے جب تک بصرے کو تباہ و برباد نہ کر دوں، مکانوں کو آگ لگا دوں، خبردار ہو رات کو کوئی نہ نکلے، بہت سے لوگ میرے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ ناظرین کرام، حاکم لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آتے ہیں یا قتل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے لوگ میرے ہاتھوں سے قتل ہوں گے، اور پھر کہا رات کو کوئی نہ نکلے۔ اتفاق سے شام سے ایک مسافر رات کے وقت آن پہنچا، اسے پتہ نہیں تھا یہاں کا کیا قانون ہے، اسے پکڑ کے لوگ زیاد کے پاس لے گئے۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہاں کا کیا قانون تھا، میں تو اپنے کسی کام سے آیا ہوں۔ اور زیاد کے کیا الفاظ سے، ہاں میں جانتا ہوں تو بے قصور ہے، ہاں جانتا ہوں میں تو بے قصور ہے، لیکن تجھے قتل کرنے میں خلق خدا کی بہتری ہے۔ ارے کون سی خلق خدا کی بہتری ہے بھلا بتاؤ تو صحیح۔ اور پھر سمرہ بن جندب جب 6 مہینے بعد آیا بصرے سے کوفے، ان کا کتنے لوگوں کو قتل کیا، ان کا اس سے دگنے بھی قتل کر دوں تو کوئی حرج نہیں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اور علامہ علی نقل لکھتے ہیں کہ سمرہ کا یہ عالم تھا کہ اس کی سواری نکلتی تھی تو لوگ نیزے چاروں طرف پھینکتے ہوئے چلتے تھے۔ ایک آدمی کے نیزہ لگا، وہ تڑپنے لگا، کسی نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ ان کا جب امیروں کی سواری نکلا کرے تو ان کے نیزوں سے بچ کے چلنا چاہیے۔ یہ کوفے اور بصرے میں خوف اور دہشت پھیلانے کی وہ تھا کہ تاکہ کوئی اولاد علی کی طرف رخ نہ کر سکے۔ اب اسی زمانے میں حضرت عمر بن حمہ خزائی شہید کیے گئے، یہ صحابی رسول ہیں، اور جناب رسالت مآب نے ان کو سلام کہلوایا تھا، اور ان کا سر کاٹ کے نیزے پہ بلند کیا گیا۔ یہ تاریخ اسلام میں پہلا سر تھا جو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ اور بہت مشہور واقعہ حضرت حجر بن عدی اور ان کے صحابہ کا ہے، یہ بھی زیاد کے ہاتھوں شہید ہوئے کہ انہیں بلایا، کہا گیا علی کو برا کہو۔ ارے یہ کوئی قانون ہے؟ اب انہوں نے منع کیا تو پہلے تو خوب تشدد کیا، پھر کہا کہ اب کیا کہتے ہو؟ اب ان کے جواب تھے جو بہترین بات کسی بندہ خدا کے متعلق کہی جا سکتی ہے وہ ہم علی کے متعلق کہتے ہیں۔ اب اس سے سمجھ میں نہیں آیا، اس سے اپنا تشدد ناکافی لگا، اس نے شام بھیج دیا، دمشق بھیج دیا۔ وہاں یہ 13-14 آدمی تھے، کچھ لوگ تو ان کے قبیلے والوں کی سفارش سے چھوٹ گئے، 6 یا 7 تھے جن کے روضے دمشق کے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے، مرج ذرا میں، اور ان سے یہی کہا جاتا تھا علی کو برا کہو، اور منع کرتے تھے تو قتل کر کے قبروں میں ڈال دیے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک شخص نے کہا اچھا لیکن میں حکمرانوں کے سامنے جا کے کہوں گا۔ وہ پہنچا، عبد الرحمن بن حسان نام ہے، پھر وہ دمشق سے پھر کوفے بھیج دیے گئے، اور یقین نہیں آئے گا ہمیں کہ کوفے میں زیاد نے انہیں زندہ دفن کرا دیا۔ یہ عالم تھا مظالم کا۔ اور خاص طور سے واقعہ کربلا سے بالکل پہلے حضرت مسلم شہید ہوئے، حضرت ہانی شہید ہوئے، اور شہادت کے بعد ان کے پیروں میں رسیاں باندھ کے وہاں کی جو منڈی تھی اس میں ان کے لاشوں کو گھسیٹا گیا۔ اور حضرت مسلم کی شہادت کے بعد 2 اہم شہادتیں ہیں، میں سمجھتا عمار کی اور رشید ہجری کی، یہ صحابہ جناب امیر المومنین ہیں۔ جناب امیر المومنین پیشین گوئی کر چکے تھے کہ تمہیں بلا کر مجھے برا کہنے کو کہا جائے گا۔ انہوں نے کہا مولا ہم سے تو ناممکن ہے، تو انہوں نے کہا پھر تمہیں سولی دے دی جائے گی، تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دی جائیں گی، تمہاری زبان بھی کاٹ دی۔ ان کا پھر قیامت میں تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ان کا کہ ہاں، تو ان کا بس ہمیں منظور ہے۔ اب اس کے بعد یہ ابن زیاد کا دور آ گیا، یعنی کربلا سے پہلے کا، یہ حضرت مسلم حضرت ہانی کے واقعات۔
میں سمجھتا مار رشید ہجری کے واقعات، اور ان کو بلا کر وہی مطالبہ دہرایا گیا. اب انہوں نے منع کیا، بلکہ رشید ہجری رونے لگے تو انہوں نے کہا ارے ابھی تو تمہیں قتل بھی نہیں کیا، ابھی سے تم رو رہے ہو؟ کہ نہیں، اس بات پر نہیں رو رہا، اس بات پر رو رہا ہوں کہ جب میرے مولا نے یہ کہا تھا تو مجھے یہ حیرت ہوئی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ میں نے اپنے مولا کی بات پہ شک کیا. اور دونوں کی ایک سی داستان ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے باہر ڈال دیا گیا. اب وہاں پہ انہوں نے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جو باتیں سن رکھی تھی اب وہ دہرانی شروع کی اور مجمع چاروں طرف اکٹھا ہونے لگا. اب ان شیطانوں کے ساتھیوں نے جا کر اطلاع دی ابن زیاد کو کہ اگر یہ اسی طرح بیان کرتے رہے تو ابن زیاد عین ممکن ہے کہ لوگ تیرے قصد پر ٹوٹ پڑیں اور تجھے بھگا دیں یہاں سے. ناظرین کرام، یہ بھی ہو سکتا ہے اسلام کے نام پر. ذرا یہ دیکھیے کیا ظلم ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، یہ کیا رنگ اسلام کا ابھارا جا رہا ہے. اور جب زبان کاٹنے کا حکم دیا گیا تو خوشی سے جھومنے لگے. ان کو میں نے نہ کہا تھا کہ میرے مولا کی بات غلط نہیں ہو سکتی. اور یہی دور ہے کہ جب کوفے کی ناکہ بندی کر دی گئی، قادسیہ پر فوجیں مقرر کر دی گئی، کسی کا گزرنا ناممکن ہو جاتا تھا. اس زمانے میں جناب امام حسین علیہ السلام کے دو اہم قاصد قادسیہ کے ناکے پہ گرفتار کیے گئے، حضرت قیس بن مسہر اور حضرت عبداللہ بن یقطر. پیغام رسانی کا فریضہ یہ انجام دیتے تھے اہل کوفہ کے اور امام علی مقام کے درمیان. اور امام نے کہا تھا جاؤ کوفے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو. گرفتار ہو گئے. اب ابن زیاد میں ظاہر ہے کہ جیسی دھمکی دی جاتی تھی دھمکیاں دینی شروع کی. پھر سے کہا اچھا ایک شرط پر ہم تمہاری جان بخشنے کو تیار ہیں کہ تم منبر پر جا کر حکمرانوں کی تعریف کرو، ان کے حق میں دعائیں کرو اور حسین کی مذمت کرو. میں ان کا اچھا میں تیار ہوں. اب پہنچے منبر پہ. اب جو چھپے ہوئے ساتھی تھے محبت کرنے والے امام حسین کی وہ حیرانی کی کیا ہوا ہے، حسین کا قاصد پہنچے. اور اب وہاں جا کہتے ہیں دیکھو خلق خدا میں سب سے بہترین شخص اس وقت حسین ابن علی ہے جو فاطمہ کا فرزند ہے. حسین تمہارے قریب پہنچ چکے ہیں، بڑھو اور ان کا ساتھ دو. ناظرین کرام، اب ظاہر ہے یہ تو مجھے بار بار کہنے کی ضرورت نہیں کہ شہید کر دیے گئے. خدائی شہیدان راہ خدا کیا مرتبے بلند کرے. عبداللہ بن یقطر کی بھی یہی کیفیت ہے. کچھ خط لے کر جا رہے تھے. اب ان پہ یہ دباؤ ڈالا گیا یہ خط کس کے نام تھے، اور انہوں نے کہا تم کچھ ہی کر لو بتاؤں گا نہیں کس کے نام تھے. کچھ رئیسان کوفہ کے نام تھے. یہ ساری صورتحال ہے. اور امام علی مقام اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ اپنے اہل خاندان کو لے کے نکلے ہیں. بیویوں کو ہر بات کی اطلاع مل رہی ہے اور بیویاں اپنی اولادوں کو اس مارکے کے لیے لے کر نکلی. جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گود میں کھیلنے والے بھی ہیں. اس لیے کہ زمانے کو بدلنا ہے، اس لیے کہ انسان کو جگانا ہے، انسان کے شعور کا ایک شاک ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور انسان کو رسول کا پیغام یاد دلانا ہے. رسول کا پیغام یاد دلانے کے لیے ایک شخصیت ہے
جس کو امام علی مقام نے صبح کو اذان دینے کے لیے کہا، صبح کو اذان دینے کو کہا، صدائے خیر العمل مؤذن نئی اذان سنا رہا ہے، اٹھو 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 اے خدا کے بندو، حسین تم کو جگا رہا ہے کہ اب ایک نئی تاریخ شروع ہو رہی ہے، اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ اور بی بی ام لیلہ بھی موجود ہیں۔ علامہ علی نقوی صاحب بھی لکھتے ہیں شہید انسانیت میں کہ بی بی ام لیلہ بھی موجود ہیں۔ ہاں، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوفہ سے شام کو یہ قافلہ چلا ہے تو ایک مقام پہ بی بی کی رحلت ہو گئی، اسی وجہ سے دربار شام میں آپ کی موجودگی کا پتہ نہیں ملتا، جس کا 18 سال کا جوان بیٹا ہو اور جس کے لیے امام حسین یہ کہیں کہ اب فوج دشمن کی طرف میرا وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں رسول خدا کے مشابہ تھا۔ صورت میں تو اکثر لوگ اپنے بزرگوں کے مشابہ ہو جاتے ہیں، باقی سیرت میں مشابہ ہونا، اور سیرت میں کس سے مشابہ ہونا؟ اللہ کے رسول سے مشابہ ہونا، کہ جہاں حسین جیسا ثابت بھی یہ کہے کہ خدا بندہ اب میں فوج دشمن کی طرف اپنے اس فرزند کو بھیج رہا ہوں۔ اور عجیب واقعہ بتایا جاتا ہے، صحابہ جب شہید ہو چکے، جب تک وہ زندہ تھے انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ خیمہ حسینی سے کوئی نہیں جائے گا میدان جنگ۔ پہلے شہید امام کی، اس میں حضرت علی اکبر ہیں۔ آپ نے اجازت مانگی، بابا اب مجھے جانا ہے۔ باپ ہیں، زبان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ جاؤ بیٹا، بلکہ کہتے ہیں اب فوج دشمن کی طرف میرا وہ فرزند جا رہا ہے جو صورت میں سیرت میں خدا کے رسول کے مشابہ تھا۔ ہم جب اپنے نانا کی جدائی میں بے قرار ہوا کرتے تھے تو چہرہ علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے۔ بی بی ام لیلہ بھی خیمے میں موجود ہے۔ امام کی خاص طریقہ تھا کہ جو بھی میدان جنگ میں جاتا تھا اور اس کی ماں موجود ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے ماں سے جا کی اجازت، پہلے ماں سے اجازت ہو، ہاں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے یہ قربانی حسین کی، ام لیلہ کی قربانی۔ اور پھر امام علی مقام سے لاش نہیں اٹھتی، آپ بچوں سے کہتے ہیں بچوں اپنے بھائی کی لاش اٹھا